الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو بزرگوں، پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ جیلم کے ایک فتنہ پرور آدمی نے، جس کا کام نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اور اولیاء کرام کی شان و عظمت پر زبان طعن دراز کرنا ہے، اس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ پھینٹی کے ڈر سے نبی کریم علیہ السلام کی مدد نہیں کرتے تھے۔ یہ جھوٹ بولا۔ تو میں نے اپنا حصہ ڈالتے ہوئے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بخاری شریف کی جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے اس میں لکھا ہی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود تھے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ تو میں نے جب جواب دیا تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور عظمت کی بھی کچھ باتیں ہوئیں، اور جس طرح یہ عوام کے اندر بیٹھ کر الحمدللہ ہم تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اسی طرح ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ دیا ہے یہ کیمرے والا، تو اس کے ذریعے سوشل میڈیا پر بھی یہ ہمارا تبلیغ کا کام پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ تو جہاں اس سوشل میڈیا، اس ویڈیو پیغام سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، وہیں کچھ کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو جب میں نے جواب دیا اور اس میں میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان سنائی، تو ان کی طرف سے مجھ سے دو مطالبے کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں گئے تھے اور وہاں پر ایک راہب سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ عن قریب سرکار کا ظہور ہونے والا ہے، تو تم حضور پر ایمان بھی لاؤ گے اور حضور کے بعد ان کے خلیفہ بھی بنو گے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ۔ دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق تو حضور پر جان وارتے تھے، غار ثور میں حضور کی خاطر جو مشقتیں اٹھائی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، ان کے پاؤں پر ڈنگ مارا سانپ نے۔ تو کہتے ہیں جی یہ کہاں لکھا ہے، یہ دکھاؤ۔ اور پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ٹائم قیامت تک ہے، قیامت تک کسی کتاب سے دکھا دو۔ اللہ کا فضل ہے، ہم حضور کے غلام ہیں، قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، انشاءاللہ میں آج ہی دکھا دیتا ہوں۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لیں۔
توجہ ہے؟ کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے کہ سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر کاٹا تھا؟ تو سن لیں، مشکات شریف سے پڑھ رہا ہوں، اسی طرح دلائل النبوت کے اندر بھی موجود ہے، اور اسی طرح تفسیر روح البیان میں یہ جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے نا، اذ ہما فی الغار، وہ غار والا واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے، تو تفسیر روح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں یہ مشکات شریف، یہ اوریجنل پیور عربی کی کتاب، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس سے میں حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو سمجھنے اور جو معترض ہے اس کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مشکات شریف ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 564۔ تو یہاں پر حدیث لائے ہیں مشکات شریف کے اندر۔ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ کس کا ذکر ہوا؟ حضرت ابوبکر کا، تو رو پڑے حضرت عمر۔ ذکر عندہ ابو بکر فبکا، ان کے سامنے حضرت ابوبکر کا ذکر ہوا تو حضرت عمر رو پڑے۔ وقال، اور حضرت عمر نے کہا وددت، میں چاہتا ہوں، ان عملی کلہ، میرے تمام کے تمام عمل مثل عملہ یوما واحدا من ایامہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام دنوں کے عمل ابو بکر کے ایک دن کے عمل کے برابر ہو جائیں۔ توجہ ہے؟ وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِّن لَيَالِهِ، اور میں چاہتا ہوں کہ میری ساری رات کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کی نیکی کے برابر ہو جائیں، میرے دن کے عمل ان کے ایک دن کے برابر ہو سکیں، اور میرے رات کے عمل ان کی ایک رات کے برابر ہو سکیں۔ تو پوچھا گیا کون سی رات اور کون سا دن؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا اما لیلۃ فلیلۃ سار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار، فرمایا رات وہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں غار میں چلے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ غار میں۔ یہ حضرت عمر رو رو کے بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب ابو بکر غار میں گئے تھے حضور کے ساتھ، اور پتہ ہے کیا حال تھا، پیچھے سے دشمن نہ آ جائے، تو نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق یہ پاؤں کی انگلیوں پر چل رہے تھے، پورا پاؤں زمین پر نہیں لگا رہے تھے۔ تو یار غار حضرت ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں تو زخم ہو رہے ہیں، تو نیچے بیٹھ گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے کندھوں پر تشریف لے جائیے۔ توجہ ہے؟ آقا میرے کندھوں پر تشریف لے آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نیچے بیٹھ گئے، نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر بیٹھ گئے، اور وہ ہزاروں فٹ کی بلندی پر ہے غار ثور۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کو کندھوں پر لے کر چلے اور رکے تب جب غار کا دروازہ آ گیا۔ سمجھ آئی نا؟ یہ ہمارے قاری شاہد صاحب عمرہ سے ہو کر آئے ہیں، تو ان کی میں نے ویڈیو دیکھی کہ غار ثور میں تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ بڑی بات ہے، اللہ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو میں نے کہا قاری صاحب اتنی بلندی آپ چڑھ کیسے گئے؟ کہتے ہیں جی اب تو سہولت ہے، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کتنی؟ کہتے ہیں صرف 10,000 سٹیپ ہیں۔ کتنے؟ اب تو سیڑھیاں بن گئی ہیں، یعنی 10,000 سیڑھیاں، ایسے قدم رکھتے جاؤ 10,000 سیڑھیاں کراس کرو گے، وہ بھی اوپر کو، پھر جا کر کیا آتا ہے؟
غارِ ثور۔ میں نے کہا جی کیسے گئے؟ کہتے ہیں جی کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی چل پڑتے تھے، کبھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی چل پڑ جاتے تھے، لیکن قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ سیڑھیاں موجود نہیں ہیں، پکڑنے کے لیے کوئی سہارا موجود نہیں ہے، سیدھی پہاڑ کی بلندی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا، اور سانس تب جا کر لیا جب غار کا دروازہ آ گیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کا دروازہ آ گیا ہے، مشکاہ شریف سے پڑھ رہا ہوں۔ قال واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے پہلے آپ غار میں نہیں جائیں گے، یا رسول اللہ آپ سے پہلے غار میں میں خود چلا جاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِن كَانَ فِيهِ شیئن اصابنی دونکا، یا رسول اللہ میں غار کے اندر پہلے اس لیے جاؤں گا کہ اگر غار کے اندر کوئی نقصان دہ چیز موجود ہو تو مجھے نقصان پہنچائے، یا رسول اللہ آپ کا بال بیکا نہ ہو سکے۔ تو عرض کی پہلے غار کے اندر میں جاؤں گا، یہ مشکات کے اندر ہے۔ واللہ لا تدخلہ حتی ادخل قبلک، آقا آپ داخل نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم آپ سے پہلے میں غار میں جاؤں گا، تاکہ جس نے جو بگاڑنا ہے نا آئے میرا بگاڑ لے، جس نے جو نقصان پہنچانا ہے وہ مجھے نقصان پہنچا لے، آقا آپ کو کوئی چیز نقصان ہے بولو صحیح نہ پہنچا سکے۔ توجہ ہے؟ اچھا خیر، تو فداخلہ حضرت ابو بکر صدیق غار میں داخل ہو گئے۔ فَسَقَحَهُ، اس غار کو پہلے جا کر اچھی طرح صاف کیا۔ وَوَجَدَ فِي جَانِبِهِ ثُقْبًا یا ثُقْبًا، تو آپ نے غار کے اندر جا کر ایک طرف سوراخ دیکھے۔ فَشَقَّ إِزَارَهُ، تو آپ نے اپنا آپ کے پاس ایک چادر تھی اس کو لیا اور اس کے ٹکڑے کیے، اس کے ٹکڑے کر کے نا ان سوراخوں کے اندر ڈال دیے، سوراخوں کو بند کر دیا۔ وَصَدَّهَا بِهِ، دروازوں کے وہ سوراخوں کے اندر ڈال کر ان کو بند کر دیا۔ وَبَاقِيَ مِنْهَا اثنان، اور دو سوراخ بچ گئے، دو بچ گئے۔ فَأَلْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں پاؤں ان سوراخوں پر رکھ دیے۔ سمجھ آئی؟ کہاں رکھ دیے؟ سوراخوں پر رکھ دیے۔ اب نیچے سانپ موجود تھا۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ وہ بعض روایتوں میں آتا ہے اگرچہ ضعیف ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں ایک سانپ گزرا تو اس نے کہا جی مجھے بتائیں مکہ کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا خیر ہے۔ اس نے کہا جی اللہ کے محبوب نے آنا ہے تو میں مکہ میں جا کر ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے زمانے میں اور ان کے زمانے میں 6 صدیوں کا فاصلہ ہے تو کیسے دیکھے گا؟ کہا جی آپ بس راستہ بتا دیں میں چلا جاؤں گا۔ اس نے سنا تھا کہ اس غار میں سرکار آئیں گے تو غار میں آ گیا چھپ کرنا، اندر آ کر سوراخ کرنے شروع کر دیے۔ تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ 70 سوراخ بنائے، یہ بند ہوگا تو یہ کھلا ہوگا، یہ بند ہوگا تو یہ کھلا ہوگا، ادھر سے نہیں ادھر سے، ادھر سے نہیں ادھر سے، چلو کہیں سے تو سرکار کے چہرے کا دیدار ہو جائے گا۔ اب سارے سوراخ بند ہیں، 2 پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی رکھ لی ہے۔ جب ایڑی رکھ لی تو نیچے سانپ وہ دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ تو شاعر نے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہاں سے عمر گزاری ات جلے خار ہزارہ، او مالی باغ نی ویکھن
جدو آیاں باغ بہاراں. ذرا محبت سے کہہ لو بھائی. تو اوپر اپنے پاؤں رکھ لیے. ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے غار کو صاف کر دیا ہے آقا, میں نے اس کے سوراخوں کو بند کر دیا ہے آقا, آپ اندر تشریف لے آئیں. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سرکار غار میں داخل ہوئے اور سرکار نے اپنا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں رکھ دیا. وَنَامَ. پھر سرکار آرام فرمانے لگے, نبی کریم علیہ السلام نیند فرمانے لگے. فَلُدِغَ ابو بکر. پھر سوراخ کے اندر سے کسی چیز نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں ڈنگ مار دیا. کہتے ہیں جی ممبر پر بیٹھ کے جھوٹ بیان کر رہے ہو, کہاں لکھا جی سانپ نے کاٹا تھا, ڈنگ مارا تھا کسی چیز نے؟ بھائی یہاں لکھا ہے, سمجھ آئی؟ یہ مشکاۃ شریف ہے. اگر اس سے تسلی نہ تو روح البیانی پڑھ کے دیکھ لو. اگر پھر بھی تسلی نہ ہو تو المواہب الدنیا پڑھ لو. پھر بھی اگر من راضی نہ ہو تو زرقانی شریف اٹھا لو. الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی کی, انہوں نے بھی لکھا, اور دلائل النبوت کے اندر بھی موجود ہے, اور بھی 20 کتابوں سے میں دکھا سکتا ہوں کہ غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں سانپ نے ڈنگ مارا. اصل میں ان کو چڑ سانپ سے نہیں ہے, چڑ حضرت ابو بکر صدیق سے ہے. کیوں کہتے ہیں یہ کیوں ثابت ہو کہ ابو بکر صدیق نے اتنی قربانیاں دی ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈرتے تھے, اور حدیثیں کہتی ہیں کہ وہ اتنی سرکار کے لیے بہادریاں اور بڑے بڑے کام کر جاتے تھے. تو اس لیے کہتے ہیں جی کہاں لکھا ہے, کہاں لکھا ہے؟ بھائی یہاں لکھا ہے. توجہ ہے؟ اچھا, پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں جب ڈنگ مارا نا تو ولم یتحرک, انہوں نے بالکل حرکت نہیں کی, بالکل حرکت نہیں کی. یہاں بندے بیٹھے ہوں اور یہ کیا ہوتا ہے ڈیمبو, یہ کسی آدمی کے کپڑوں میں آ کر گھس جائے اور یہ ڈنگ مار دے تو کیا خیال ہے بندہ آرام سے بیٹھے گا؟ بولیے نہیں نا. لیکن وہ قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق پر, سام نیچے ڈنگ مار رہا ہے اور ہلے تک نہیں. کیوں؟ گود میں جو سرکار ہیں نا, گود میں سرکار ہیں, میں ہلوں گا تو سرکار کے آرام میں خلل آ جائے گا. لیکن تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, سرکار کے چہرے پر گرے. سرکار بیدار ہوئے, پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاؤں میں کسی چیز نے ڈنگ مار دیا ہے, میرے پاؤں میں کسی چیز نے ڈنگ مار دیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ذرا پاؤں سامنے کرو نا. انہوں نے سامنے کیا تو سرکار نے یوں اپنا لعاب مبارک ان کی ایڑی پر لگایا, اللہ نے ایسے کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. سمجھ آئی؟ سب سے اولا نبی, سب سے بالا والا. اچھا, یک زبان ہو کر محبت سے بلند آواز سے پڑھیں. خدا کی قسم ہمارے آقا زندہ ہیں اور آپ کی یہ نعتیں پڑھنا دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں. سب سے اعلیٰ نبی, سب سے بالا والا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا کو منہ چاہیے, دینے والا ہے
सच्चा हमारा नबी देने वाला। तवज्जो है। लोग कहते हैं कि टाइम क़यामत तक है, दिखाओ कहाँ लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हुजूर की खातिर ये कुर्बानी दी, और तुम अभी लिखा हुआ पूछ रहे हो। हज़रत उमर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इस कुर्बानी को याद करके रोया करते थे, और सरकार खुद अपने यार की इस नेकी को याद फरमाते थे। याद नहीं तुम्हें? हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, एक दफ़ा रात 14वीं थी चाँद की, तारे चमक रहे थे, तो मैंने पूछा या रसूल अल्लाह इन तारों के बराबर किसी की नेकियां हैं? इतनी नेकियां किसी की हैं आपकी उम्मत में? फरमाया हाँ आयशा, मेरे उमर की नेकियां इन तारों के बराबर हैं। उमर की नेकियां कितनी हैं? तारों के बराबर। तो फ़ौरन पूछा अयना हसनात अबी या रसूल अल्लाह, आका मेरे अब्बा जी की नेकियां कहाँ गईं? उनके अब्बा जी कौन है भला? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, तारों के बराबर नेकियां तो ले गए उमर, तो मेरे अब्बा जी की नेकियां कहाँ गईं? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, उमर की सारी उम्र वाली नेकियां एक तरफ और तुम्हारे अब्बा जी सिद्दीक़ अकबर की गार वाली नेकी एक तरफ, पलड़ा फिर भी सिद्दीक़ का भारी रहेगा। हैं? अगर मुझे बताओ, अगर सरकार की खातिर अबू बकर सिद्दीक़ ने कोई मुशक्क़त उठाई नहीं थी गार में, तो फिर अल्लाह के महबूब ने ये फरमाया क्यों? हैं? सिद्दीक़ ता है ज़ीशान रीसा कौन करे, है जान दा जुमला जहान रीसा कौन करे, विच गार रले ते मज़ार रले, हर हाल च यार दे नाल रले, अजे पुछना ईमान रीसा कौन करे। तवज्जो है, ज़रा मोहब्बत से कहो इस बात। अब दूसरा सवाल जी, जिसके लिए हमें क़यामत तक का टाइम दिया गया जी, क़यामत तक का टाइम है, दिखाओ कहाँ लिखा है। तवज्जो है। अर्रियादुन नदरा, उसके अंदर भी लिखा हुआ मौजूद है, और मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह दूँ, सरकार की सीरत पर जो उम्महातुल कुतुब है ना, उनमें से एक बड़ी अहम किताब है अर्रौतुल उनफ, उसके अंदर भी ये वाक़या लिखा हुआ है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का। कौन सा? ये वाला। वो कौन सा वाक़या ज़रा सुन लो। अभी सरकार ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गए मुल्क शाम में, वहाँ एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब उन्होंने बुहैरा राहिब को बताया। तो राहिब ने पूछा कहाँ से आए हो? कहाँ से? मक्का से आया हूँ। किस कबीले से हो? कहा कुरैश से हूँ। अच्छा जी। तो उसने कहा फिर तुम्हें मुबारक हो, अन करीब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबुव्वत का ऐलान फरमाने वाले हैं, उनका ज़ुहूर होने वाला है, तो तुम उन पर सबसे पहले ईमान भी लाओगे, और उनकी वफ़ात के बाद सबसे पहले खलीफा भी अबू बकर तुम बनोगे। अर्रियाज़ुन नज़रा के अंदर मौजूद है। समझ आई ना जी? टाइम क़यामत तक है, कहाँ दिखा है लिखा दो। अब हमने तो दिखा दिया, अब मैं कहता हूँ तुम्हें टाइम क़यामत तक है, तुम दिखाओ कहाँ लिखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दुश्मन से डर जाते थे, फेंटी के डर से सरकार की मदद नहीं करते थे। कहाँ लिखा है बताओ। फ़क़ुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम
أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جھوٹوں پر بولو سی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ دونوں باتیں درجنوں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی موجود ہیں. باقی کتابوں کا حوالہ اس لیے نہیں دیتا کہ میں ان صاحب کو یہ کہوں گا کہ ہمیں ٹائم قیامت تک کا نہ دو، بلکہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آؤ. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو یہ دکھائیں گے حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں. حضور فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے. یہ سرکار فرماتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر کوئی احسان کیا، کوئی بھی نیکی جس نے میرے ساتھ کی ہے، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں اتار دیا ہے. ہاں میرے ابو بکر صدیق نے مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں نا، ان کے احسانوں کا بدلہ میں قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ سے لے کر دوں گا. سمجھ آئی نا؟ میں پھر پوچھتا ہوں، اگر غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کے لیے کوئی قربانی اگر دی نہیں، تو پھر اللہ نے یہ غار والا واقعہ اتنے اہتمام سے قرآن میں بیان کیوں کیا ہے؟ سمجھ آئی؟ سورہ توبہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا، نبی کریم علیہ السلام نے غار کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ابو بکر گھبرانا، فکر نہ کر، اللہ تمہارے بھی ساتھ ہے، اللہ میرے بھی ساتھ ہے. سرکار نے اکیلا یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، نہ ان اللہ معنا، ابو بکر فکر نہ کر، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے. تو کیا شان ہے صدیق اکبر کی. کسی کے ساتھ کوئی، کسی کے ساتھ کوئی. یہ الیکشن آتے ہیں نا، کئی بندے آپ پباں باہر کھڑے ہو جاندے نا، میرا لیڈر بڑا اچھا ہے، لیڈر مان کرتا ہے بھئی یہ بندہ میرے ساتھ ہے، وہ بندہ مان کرتا ہے کہ میرا لیڈر میرے ساتھ ہے، حالانکہ نہ وہ اس کے ساتھ نہ وہ اس کے ساتھ. سمجھ آئی؟ ووٹ لینے تک اس کے ساتھ، کیونکہ سڑکیں بھی بنوائیں گے، بجلی بھی لگوائیں گے، جب لے لیے ووٹ تم سے پھر نظر نہیں. سمجھ آئی؟ اے ہمارے قبلہ خان صاحب کتنی آج کل اچھی اچھی تقریریں کر رہے ہیں بھائی، حقیقی آزادی، حقیقی آزادی. بے شک حقیقی آزادی ہونی چاہیے بھائی، بندہ کسی کا پابند نہ ہو، اللہ رسول کا پابند ہو، دین کا پابند ہو، بے شک ہونی چاہیے. لیکن یہ اسلام آباد، یہ لاہور، یہ پنڈی، یہ پشاور، یہ فیصل آباد، یہ کراچی، یہ ملتان ہے، یہ سارے شہر اور یہ سارے شہروں والے لوگ اس وقت بھی تھے قبلہ جب آپ سیٹ پر تھے. اس وقت آپ کی تشریف آوری کہیں بھی نہیں ہوئی اور نہ آپ کو کچھ اور یاد آیا. تو یہ بہرحال ہوتا ہے. تو میں بہرحال اس طرف نہیں جاتا،
ہر ایک نے اپنا اپنا حساب خود ہی دینا ہے. توجہ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ جس کے ساتھ اس کا لیڈر کھڑا ہو، علاقے کا ناظم کھڑا ہو، بندہ چڑھا ہوتا ہے بھئی میرا لیڈر میرے ساتھ ہے. آپ نے دیکھا بھی الیکشنوں کے دنوں میں ایک عام سا بندہ بھی بدماش بن کے لڑائیاں ڈال دیتا ہے، جھگڑے ڈال دیتا ہے. کیوں؟ اس کو سپورٹ ہوتی ہے بھی ناظم میرے ساتھ ہے. ایسے نا بھئی ایم پی اے میرے ساتھ ہے، ایم این اے میرے ساتھ ہے، مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. یار ایم این اے تمہارے ساتھ ہوگا ایک غرض کی وجہ سے، ایک وقت کے لیے، بس بعد میں نہیں. لیکن ابو بکر صدیق آپ کی شان کے کیا ہی کہنے. قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے. سمجھ آئی؟ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سنتیں ادا کر لیں.